السلام علیکم جی، میں عمران امین ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹاک ود عمران امین۔ جو اہم ڈیولپمنٹ تھیں اور جو ایک دو دن کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جتنا میری عقل و دانش کے مطابق جو مجھے سمجھ ہے یا میں دوستوں کے ساتھ مشاورت بہت بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے دوست اکثر اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اس ملک میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا، نہ کوئی گورنمنٹ بن سکتی ہے۔ یہ لوگوں کی پرسیپشن ہے، یہ لوگ سمجھتے بھی ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ایک فیڈ ہوا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر یا ان کے آشیرواد کے بغیر پاکستان میں بن نہیں سکتی۔ لیکن میں نے ایک دوست کو جواب دیا، میرا یہ خیال ہے کہ پہلی دفعہ 1947 کے بعد 74 سالہ تاریخ میں جو پہلی یہ چینجنگ آئی ہے پاکستان میں، جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس طریقے سے، اور عدم اعتماد کی تحریک جو کامیاب ہوئی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیئرنس یا ان کے مداخلت کے بغیر یہ انٹرنیشنل پلاننگ یا سازش تو ہو سکتی ہے، پاکستان میں کسی ادارے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ میری اپنی ذاتی اوپینین ہے، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر ہماری جو بات ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور ہمارے وہ عدلیہ کے لیے انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے جیسے وہ کہتے ہیں، اور عدلیہ نے انہی عمران خان کو صادق اور امین بھی قرار دیا ہے۔ نہ تو ان کے اوپر کرپشن کا کیس تھا، نہ کوئی ایسا کیس تھا کہ جو ملک کے لیے کوئی نقصان دہ ہو۔ وہ سیدھا ایک اپنے ملک جو معاملات تھے، جو ان کی عقل و دانش کے مطابق ان کو سمجھ آتی تھی، وہ ملک کے معاملات کو لے کے چل رہے تھے۔ اچھے چل رہے تھے یا برے چل رہے تھے، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب وہ الیکشن میں جائیں گے تو عوام نے پتہ لگنا ہے کہ ان کے بیانیوں کو عوام نے قبول کیا ہے، ان کی کارکردگی کو عوام نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وقت سے پہلے بات کرنی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کے خیال ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے ادارے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی، نیوٹرل رہ کے انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے سیاستدان کس حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کے سامنے رزلٹ آیا۔ ایسا رزلٹ آیا کہ کوئی بک گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی لوٹا ہو گیا، اسمبلیوں میں لڑائی ہوگی، اسمبلیاں رات کو 12 بجے تک چلتی رہیں، اسپیکر کے خلاف اسپیکر نے ایک رولنگ دی، اسپیکر کے خلاف ایک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک بہت بڑی ہلچل اس پاکستان میں ہوئی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا جو ہمارے ملک کا دفاع کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، روز شہادتیں لے کے جاتے ہیں۔ میں سیاستدانوں سے چیلنج کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں کسی بھی پارٹی میں ہوں، تو کوئی 50,000 یا لاکھ روپے لے کے اپنی جان دینے کے لیے بارڈر پہ جا سکتا ہے؟ ان کا جواب ہوگا نہیں۔ تنقید کرنا، بات کرنا یا کہہ دینا یہ آسان کام ہے، گولیوں کے سامنے اپنے سینے کو پیش کر دینا، اپنی جان کو پیش کر دینا اور جام شہادت نوش کر لینا، اپنے ان پیروں کے اوپر کھڑے رہنا اور ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان دے دینی، تو یہ بڑے لوگوں کا اور اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ تو خدا، میں اپنے عوام سے، اپنے دوستوں سے، اپنے جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، میں بار بار ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ پاک فوج ہے، اگر یہ پاکستان کی آرمی ہے، تو اللہ کے بعد میں بات بڑے جھک کے کہہ رہا ہوں، تو ہماری ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ ہم سے ہجوم میں انڈیا میرا خیال ہے کہ 10 گنا زیادہ بڑا ہے، ان کی آرمی بھی زیادہ بڑی ہے، ان کے ٹینک، ان کے توپ خانے، ان کی مشینری، ان کی گنز، ان کے ہیلی کاپٹر، ان کے جہاز، ہر چیز ہجوم میں ہم سے بڑی ہے، لیکن وہ ہم سے اس لیے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو فوجی ہیں وہ پیسے کے لیے نہیں لڑتے، وہ 10-20 ہزار 50 ہزار لاکھ جن کی سیلری اس کے لیے نہیں لڑتے، وہ پاکستان کے لیے، وہ اپنی ماں سمجھ کے، اپنی ماں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ اس ملک کے لیے صبح ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ ہمارے جیسے ہی ہیں، ان کی بھی بیویاں ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، ہمارا حصہ ہیں،
کوئی آپ لوگوں کا رشتہ دار ہوگا، کوئی چاچا ہوگا، کوئی بھتیجا ہوگا، کوئی بھانجا ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، تو کچھ ہمارے ایسے ہم میں سے ہی آرمی کے آفیسرز ہیں، ایک سپاہی سے لے کے آرمی چیف تک. تو میں بڑا آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کسی کے لیے ایسے الفاظ نکال دینے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی دفعہ، پچھلے کو تو مجھے اندازہ نہیں ہے کوئی آتی ہے نہیں آتی، پہلی دفعہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی، اور نیوٹرل انہوں نے ان کو عوام کو، سیاستدانوں کا اصل چہرہ ان عوام کو دکھانا تھا. اصل جو چہرہ تھا عوام کو وہ دکھانا تھا کہ سیاستدان یہ کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کو ساتھ نہ بیٹھیں، ان کے معاملات میں نہ پڑیں، ان کو مصلحت کے ساتھ ان کو آگے نہ ان کو چلائیں یا ان کو مشورہ نہ دیں، تو یہ اس حد تک جاتے ہیں. کوئی سپیکر کے بازو توڑ دیتا ہے، کوئی ڈپٹی سپیکر کے بال کھینچ لیتا ہے، کوئی لوٹے لے کے اسمبلی میں چلا جاتا ہے، کوئی پنجاب آفس میں بند کر دیتا ہے، کوئی لوٹوں کو میریٹ میں بند کر دیتا ہے، کوئی سندھ ہاؤس میں بند کر دیتا ہے. حالات اصل حقیقت نیوٹرل رہ کے، میرا یہ خیال ہے ذاتی، تو ہمارے جو پاک فوج ہے، ہمارے سپاہ سالار ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، انہوں نے سیاستدانوں کا اصل چہرہ اور عوام کے سامنے رکھ کے بتا دیا ہے کہ جب ہم نیوٹرل ہوتے ہیں تو یہ حالات ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی دوسری بات یہ تھی کہ جو ہمارے ملک کے جو اب ایشو جا رہے ہیں، جس طرف یہ گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے معاملات کو، جو ان کی ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہماری جو یہ کابینہ بننے لگی ہے، آج تک تو بنی کوئی نہیں، کل تک یا پرسوں تک بن جائے گی. اتنی پارٹیوں کا ایک جرمٹہ یہ تیار کر کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا مقصد صرف یہی ہے. فضل الرحمان صاحب، میری کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب بھی، میں نے جو ہے اپنے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ ایم کیو اور فضل الرحمان صاحب اس سے اندر سے ناخوش ہیں. شاید 15-20 دن، مہینے 2 مہینے چل تو لیں، لیکن وہ مستقل ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. اور وہ غیر مشروط طور پہ، جیسے ان کا اسٹائل ہے کہ وہ ہم آپ کی حمایت بھی کریں گے، لیکن ہم وزارتوں اور یہ چیزوں کو نہیں لیں گے. شاید وہ ابھی انیشل سٹیج پہ لے بھی لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عید کے بعد موسم بہت ان کے لیے سخت ہے، تو یہ گورنمنٹ زیادہ دیر، عوام کی نبض کہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی. کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے جو اپنے ان کو جو خواہش تھی، میرا خیال ان کی خواہش پوری نہیں ہونی، اور وہ بہت جلد وہ ری الیکشن میں جائیں گے. فضل الرحمان صاحب پہلے شخص ہوں گے جو الیکشن کی کال دیں گے، اور ایم کیو ایم الیکشنوں کی کال دے گی، کیونکہ الیکشن میں جانا ہی سب کی بقا ہے. جتنی دیر تک یہ الیکشن کو لیٹ کریں گے، ان کو عمران خان کا بیانیہ ان کا پیچھا کرتا رہے گا، اور انٹرنیشنل سازش جو ان کے اوپر ایک عمران خان نے ایک ایسا ایک نیریٹو بنا کے ان کے پیچھے ایک وہ کرونا وائرس کی جیسی ایک وبا چھوڑ دی ہے. یہ جہاں جائیں گے تو ان کے پیچھے وہ عوام کا جو ایک رد عمل ہے، تو ان کا وہ پیچھا کرتا رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، وہ مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے تھے، مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہونی. اس کے بعد عالمی جو پرائس بڑھ رہی ہیں آئل کی، جو ان کے مطابق یہ کب تک، میرا خیال ہے کہ یہ یکم عید کو یہ ان کو جو عید آ رہی ہے 15 دن بعد، تو ان کو پٹرول بم عید کی تحفے میں مجھے پتہ ہے، اندازہ ہے ان کو دینا پڑے گا. اگر یہ پھر نہ دے سکے، انہوں نے وہی ان کی جو سمری مسترد کر دی، تو پھر یہ اتنا بوجھ جو ہے نا اپنے خزانے پہ مشکل ہو جائے گا ان کو سنبھالنا. اور جتنے ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں یہ ملک کے لیے جو ہو رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ جتنی یہ خواہشات لے کے آئے ہیں ان سے سنبھلیں گے. اور کوئی بھی گورنمنٹ، جب گورنمنٹ کھل کے عوام کی حمایت کے بغیر جو بھی گورنمنٹ آئے گی، ایون کہ مارشل لاز جو آتے ہیں وہ بھی عوام میں ریفرینڈم کراتے ہیں، اور اس کے بعد عوامی لوگوں کو چنتے ہیں، عوام میں سے وزیر اعظم بناتے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، عوام کا ایک طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں، تو پھر جا کے وہ 2 سال 10 سال جو پھر 11 سال 9 سال گزارتے ہیں. تو یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو عوام کی حمایت کے بغیر، اور بالکل وہ گورنمنٹ ہے کہ جس پہ عوام
پہلی دفعہ ناراض ہے، اور عوام میں جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ روز روز اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ تو نیو الیکشن کی طرف جائیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں تو ان کو ایک دفعہ پھر اصل انہوں نے جو قوم کو ان کا سیاستدانوں کا جو چہرہ دکھانا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ دکھا دیا ہے۔ قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب ادارے نیوٹرل ہوتے ہیں تو سیاستدان تو کیا حال کرتے ہیں ایک دوسرے کا، نہ وہ قومی اسمبلی کو چھوڑتے ہیں، نہ پنجاب اسمبلی کو چھوڑتے ہیں، نہ قانون کی کوئی حکمرانی ہوتی ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کا احترام ادب ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ایک وہ جنگل کی طرح، جنگل کا قانون کی طرح، ٹھیک ہے، پھر عدالتوں کو بھی اپنے جو ہے نا ان کو سو موٹو کیس سننے پڑتے ہیں۔ عدالتیں بھی رات کو لگتی ہیں، عدالتیں بھی دن کو لگتی ہیں، عدالتوں کے پاس روز جو کام نہیں ہو رہا عدالتوں کے پاس چلیں تو عدالتوں کو اور کام کرنے دیں۔ تو خدا رہا اس ملک کو جو ہے، تو جیسے یہ ملک چل رہا تھا، تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ جب بھی نیوٹرل ہوگی تو ملک میں انتشار پھیلے گا، اور ملک جو ہے وہ نقصان کی طرف جائے گا۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، اور جو آئین کے مطابق جو اپنی جو ہے، جو اپنی اوپینین ہے، جو اپنی رائے ہے، جو ملک کے لیے بہتر ہے، تو وہ ضرور دینی چاہیے۔ سب کو بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہیے۔ ملک ہے تو یہ وزارتیں بھی ہیں، یہ وزیر اعظم شپ بھی ہے، یہ سارا کچھ چلے گا۔ تو خدا را اس ملک کا خیال کریں، اور پاک فوج پہ تنقید نہ کریں۔ پاک فوج زندہ باد، اور ہمارے ادارے ہیں تو یہ ملک ہے۔ تو خدا را جو دوسرے ملک ہیں ان کا دیکھیں، تو جس ملکوں میں آرمی اور افواج پاکستان کمزور ہوتی ہیں ان ملک کا حشر کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا خیال رکھیں، اور اپنا اور اس ملک کا خیال رکھیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں۔ اللہ حافظ۔